اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالی رسول اور مرشد میں فرق کیا ہے؟ اس میں کیا فرق ہے اور ہم کس طریقے سے؟ دو اہم سوال ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اصل کی بات یہ ہے کہ دین کی جو ضروریات ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں، دین کی ضرورت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں کہ دین کی ہمیں ضرورت کیا ہے، اسی لیے تو ہم بے دین ہو کے پھرتے ہیں۔ تو جو دیکھیں، جو مرض ہے وہ ماننا چاہیے کہ ہمیں جب تک ہم احساس نہیں کریں گے اپنے امراض کا تو اس کا پھر علاج کا بھی فکر نہیں ہوگی ہمیں۔ تو جو مرض ہے اس کو پہچاننا چاہیے اور پھر اس کے علاج بھی کرنا چاہیے۔ دین کی اول تو یہ ہے کہ دین کی جو وہ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اور مرشد میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، فرق بہت زیادہ ہے۔ خالق اور مخلوق یہ دونوں کبھی نہیں ایک ہو سکتے۔ مخلوق اگر بہت بلند ہو جائے لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان یا مخلوق میں مطلب سب ہے، مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتی، معبود کا درجہ نہیں لے سکتی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے، لیکن جب بات آتی ہے اطاعت کی تو اللہ کی اصل میں تو اطاعت اللہ کی ہے، لا معبود الا اللہ۔ اصل میں آپ دیکھیں اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ یہ ایک میں نے مختصر بات کی کہ آپ اپنی یعنی زندگی اپنی مرضی کی بجائے اگر یعنی آپ نے اللہ کی مرضی سے یہ زندگی گزاری، دوبارہ میں کہتا ہوں، آپ نے اگر یہ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاری تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے کہ دین کا یہ جز لوں گا، یہ نہیں لوں گا، یہ نہیں لوں گا۔ شیطان مردود کیوں ہوا؟ اس نے یعنی اپنی رائے کو اہمیت دی اللہ کے حکم پر، اور کتنے احکامات سے اس نے انکار کیا؟ ایک حکم سے اس نے انکار کیا تو وہ مردود ہو گیا، حکم تھا۔ دیکھیں، ایک بات اور نوٹ کر لیں یہاں پہ کہ جب حکم ہو تو پھر رائے نہیں چلنی چاہیے آپ کی۔ جب حکم آپ سن لیں نا، پھر آپ نے اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ جب آپ حکم سن لیں اللہ کا تو پھر آپ نے اپنی عقل کے گھوڑے اس میں نہیں دوڑانے۔ آج کل تو ہم تو دوڑاتے ہیں گھوڑے، عقل استعمال کرتے ہیں نا۔ اللہ کا حکم جو ہے اس میں جب معلوم ہو جائے تو اگر آپ ناکامی نہیں چاہتے تو اس میں عقل کو استعمال نہیں کرنا، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم کی اطاعت لازمی ہے۔ اب شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اپنی رائے کو مقدم سمجھا کہ بھئی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی ہے، انا خیر منہ،
میں اس سے بہتر ہوں. تو عام طور پہ آپ دیکھیں ہم زندگی میں عقل استعمال کرتے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ کے احکامات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کو اہمیت ہم نہیں دیتے، اپنی عقل استعمال کرتے رہتے. تو یہ ایک مطلب نقطہ ہے، یہ نوٹ کرنا چاہیے. بہرحال اللہ اطاعت کی میں بات کر رہا تھا. اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، اطاعت اس کی ہے. یہ ایک بنیادی بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. اور اس میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے. تو ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اپنی نہیں ماننی، یہ آپ سمجھ لیں نا بات، کیونکہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کسی بھی معاملے میں استعمال کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، ایک بات ہے نا، ایک تو وہ ہے کہ آپ کو پھر اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنی مطلب شریعت اس بارے میں خاموش ہوتی ہے، تو پھر وہاں آپ اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مثال کے طور پہ دوپہر کا کھانا ہے، آپ کس وقت کھائیں؟ شریعت تو خاموش ہے اس بارے میں. دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کس وقت کھائیں؟ تو اس میں خاموش ہے، آپ کی مرضی ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میں نے اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کا حکم کے سامنے بہرحال سر جھکانا ہے. یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو آج کا موضوع ہے کہ اللہ، رسول اور مرشد میں فرق کیا ہے. دیکھیں، اطاعت تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ صرف اللہ کی اطاعت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی. پھر ایک حدیث بھی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ فرق کیا ہے، رسول کی اطاعت کیا چیز ہے. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، اطاعت، رسول کی اطاعت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں. بنیادی طور پہ تو اطاعت ہے اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان کر دیا ہے، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ممکن نہیں ہے. وہ اگر ہمیں وہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہماری، اس کی، اللہ تعالیٰ کی اور ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی پہلے درجے میں. تو اس نے، اللہ تعالیٰ، اطاعت اللہ کی ہے، تو اب اس نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے. یعنی انسان کی اطاعت کو اس نے اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے، ایک مقبول انسان کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں ہے یہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہماری آسانی کے لیے، اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں یہ آسان کر دیا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہے میرا، یہ بندہ ہے، اس کی سنو اور اس کی مانو. یہ اپنی خواہش سے کچھ بات تمہیں نہیں کہے گا، یہ اگر تمہیں کوئی بات کہے گا تو وہ میری بات ہوگی. تو جب تمہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی تمہیں رسول کی ذات دے اس کو قبول کر لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو مقبولان خدا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اگر آپ نے فرق کیا کہ بھئی یہ تو مقبول خدا کا حکم ہے، تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں آپ فرق کیا تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے فرق نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی آپ اللہ کا حکم آپ کو رسول کی ذات دے گے یا مقبول خدا آپ کو دیں گے.
اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو مقبولان خدا دیں گے۔ تو مقبولان خدا میں اب اللہ کے اور بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی آتے ہیں، وہ آپ نے پھر دیکھنا ہے اور طریقہ کار ہے جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ہم اگلی نشست میں اس پہ بات مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم